الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. قابل صد احترام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن مجید کی بابرکت محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے. جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں رحمت للعالمین کا ذکر ہو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اس وقت ہم سب ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس پر انوارات کی بارش ہو رہی ہے. آج آپ لوگ جب اس محفل سے واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے تو یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، بڑی برکتیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. جن احباب نے آج اس محفل پاک کا انتظام کیا ہے، دعا گو ہوں خالق کائنات انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. مجاہد آل سنت، فخر آل سنت، فاضل ذی شان حضرت علامہ مولانا محمد رفیق صاحب زیدہ مجدہ اپنے جذبات کا، اپنی محبت کا اظہار فرما رہے تھے اور بڑی قیمتی بات فرما رہے تھے کہ ہماری سب سے بڑی دولت ایمان ہے. رات کا وقت ہو، اندھیرا ہو، راستے میں گڑے ہوں، خطرہ ہو کہ مسافر راستہ بھول جائے گا، تو اگر کوئی تاریک راستے میں چراغ جلا کے رکھ دے تاکہ مسافر کو راستہ نظر آتا رہے اور وہ راہ نہ بھولے، تو جس نے اندھیری رات میں راستہ روشن کیا اس نے مسافر کے ساتھ نیکی کی ہے یا نہیں؟ یقیناً اس نے مسافر کے ساتھ نیکی کی ہے کہ اندھیری راہ کو روشن کر دیا ہے. آج کی یہ محفل درس قرآن آخرت کے مسافروں کا راستہ روشن کر رہی ہے، جنت کے مسافروں کا راستہ روشن کرنے کے لیے درس قرآن کی یہ محفل منعقد ہوئی ہے. تو جن احباب نے اس محفل کے لیے محنت کی، شوق کا اظہار کیا، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے مسافران جنت کے راستے میں چراغ جلائے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. خطبہ کے دوران میں نے قرآن پاک کی 114 سورتوں میں سے الفاظ کے اعتبار سے چھوٹی سورت، چند کلمات پر مشتمل سورت تلاوت کی ہے، سورہ والعصر. لیکن اس سورت کی شان اتنی ہے کہ باقی 113 سورتوں کا خلاصہ اس ایک سورت کے اندر موجود ہے. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر باقی 113 سورتیں نازل نہ ہوتی
تو انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ ایک سورت ہی کافی ہے۔ سورہ والعصر ایک سورت ہے، لیکن باقی سارے قرآن کا خلاصہ اس کے اندر موجود ہے۔ سارے قرآن کا پیغام اس ایک سورت کے اندر موجود ہے۔ جس طرح بیج کے اندر سارا درخت موجود ہوتا ہے، بیج دیکھنے میں تو چھوٹا نظر آتا ہے، لیکن اس بیج سے تنے، شاخیں، پتے، پھل سب کچھ نکل آتا ہے۔ تو جس طرح بیج کے اندر سارا درخت موجود ہوتا ہے، اسی طرح سورہ والعصر کے اندر سارا قرآن موجود ہے۔ سورہ والعصر مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور ابتدائے اسلام میں ہی نازل ہوئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور جاہلیت کے ایک دوست کے پاس گئے، اسے اسلام کی دعوت دی۔ دوسروں کی فکر کرنا یہ حضور نے صحابہ کو سکھایا ہے۔ اپنی فکر تو ہر کوئی کرتا ہے، کمال انسانیت تو یہ ہے کہ دوسروں کی فکر کی جائے، دوسروں کو دوزخ سے بچانے کی فکر، حضور کی امت کی فکر، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ کون سا درد تھا کہ داتا صاحب غزنی سے لاہور تشریف لائے ہیں، وہ کون سا جذبہ تھا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خراسان سے اجمیر آ کے ڈیرا لگاتے ہیں۔ تو دوسروں کی فکر، دوسروں کو بچانے کی فکر، دوسروں کی آخرت کی فکر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا ہے تو پھر آرام سے گھر نہیں بیٹھ گئے، بلکہ دین پھیلانے میں مصروف ہو گئے، اور زندگی کے آخری سانس تک سیدنا صدیق اکبر نے حضور کے مشن سے وفا کی۔ ابتدائی دور ہے، ابھی چند لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر ایک پرانے دوست کے پاس گئے، دور جاہلیت میں آپ کا دوست تھا، اسلام کی دعوت دی اور بتایا کہ میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں نے حضور کی نبوت کو، ختم نبوت کو تسلیم کیا ہے، حضور اللہ کے آخری نبی بن کے تشریف لائے ہیں، تم بھی مان لو، دیر نہ کرو۔ تو اس کافر نے آگے سے کہا کہ ابو بکر تم نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے، مکے کے بڑے بڑے سردار اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں اور تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، کیا ان سارے سرداروں سے دشمنی مول لے سکتے ہو؟ تم نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص ایمان لائے، اچھے کام کرے، دوسروں کو حق بات کی وصیت اور صبر کی نصیحت کرے، اس نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، وہ گھاٹے سے بچ جائے گا۔ یہ فیصلہ سنا کہ آپ اسے چھوڑ کے آ گئے حضور کی بارگاہ میں۔ جو ہی حضور کی بارگاہ میں آ کے بیٹھتے ہیں تو میرے آقا کریم نے فرمایا، ابو بکر جو بات تم اس کافر سے کر کے آئے ہو اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے تمہاری تصدیق میں پوری سورت نازل فرما دی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، ابو بکر بات وہی ہے جو تم کر کے آئے ہو، وہی حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بات کی تصدیق فرما دی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سیدنا صدیق اکبر بعد میں حضور کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، ان کی بات پہلے پہنچ گئی ہے، اللہ نے تصدیق فرما دی اور سورہ مبارکہ نازل فرما دی۔ ہر آدمی چاہتا ہے مجھے نقصان نہ ہو، میں فائدے میں رہوں، تو قرآن نے بتایا فائدے کا راستہ کون سا ہے، نقصان سے بچنے کا راستہ کون سا ہے۔ یہ سورت قسم اور جواب قسم پر مشتمل ہے۔ پہلی آیت میں قسم ہے اور آگے جواب قسم ہے۔
اس کے بعد جو صورتیں ہیں ان میں قسم کوئی نہیں. یہ قرآن پاک کی آخری قسم ہے. والعصر، قسم ہے تیزی سے گزرنے والے زمانے کی. تو قرآن پاک کی آخری قسم کس چیز کی قسم ہے؟ کس چیز کی قسم ہے؟ درس قرآن ہے اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. والعصر، عصر کہتے ہیں زمانے کو. ویسے عربی زبان میں زمانے کے لیے اور بہت سارے لفظ آتے ہیں. دہر زمانے کو کہتے ہیں. وقت، زمان، سرمد، عصر، یہ پانچوں لفظ زمانے کے لیے ہی آتے ہیں. دہر بھی کہتے ہیں، سرمد بھی کہتے ہیں، زمان بھی کہتے ہیں، وقت بھی کہتے ہیں، عصر بھی کہتے ہیں. لیکن تھوڑی تھوڑی تعریف میں فرق ہے. آتے یہ سارے الفاظ زمانے کے لیے. عصر کہتے ہیں تیزی سے گزرنے والا زمانہ. وقت ٹھہرا ہوا نہیں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وقت کو، تیزی سے گزرنے والے وقت کو عصر کیوں کہتے ہیں، جبکہ عصر کا لفظی معنی ہے نچوڑنا. جوس جو پھل کو نچوڑ کے نکالا جاتا ہے، اہل عرب اسے اسیرہ کہتے ہیں. جوس کے پیکٹ وہاں بیکریوں پہ بک رہے ہیں تو وہاں اسیرہ لکھا ہوا ہے. اسیر کہتے ہیں نچوڑ کے جوس نکالنا. تو وہ لفظ جس کا معنی ہے نچوڑنا، وہ لفظ زمانے کا نام کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ جب وقت گزرتا ہے تو کبھی دکھ، کبھی سکھ، کبھی پریشانی، کبھی راحت، کبھی بیماری، کبھی صحت، کبھی حالات اچھے ہیں، کبھی تنگ دستی ہے. تو یہ حالات کا بدلنا انسان کی صلاحیتوں کو نچوڑتا ہے. انسان کے اندر جو ارادہ ہے، جو قابلیت ہے، جو استعداد ہے، جو فکر ہے، سوچ چھپی ہوئی ہے اندر، لیکن حالات اندر چھپی ہوئی سوچ کو باہر نکال دیتے ہیں. زمانہ انسان کے اندر چھپے ہوئے خیالات کو، جذبات کو نچوڑتا ہے، اس کی قابلیت کو ظاہر کر دیتا ہے. اس لیے تیزی سے گزرنے والے زمانے کو عصر کہا گیا. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وقت ٹھہرا ہوا نہیں، وقت گزر رہا ہے. دیوار کے سائے کو جب بھی دیکھیں ٹھہرا ہوا نظر آتا ہے. سایہ چلتا ہوا، دیوار کا سایہ چلتا ہوا نہیں نظر آتا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں آگے جا چکا ہوتا ہے. تو جس طرح غیر محسوس انداز میں وقت آگے جا رہا ہے، گزر رہا ہے، اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. اگر ہم اس طرف دھیان نہیں کریں گے تو سارا وقت اپنے ہاتھوں سے نکال دیں گے اور پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. اس لیے قرآن نے قسم اٹھا کے توجہ دلائی ہے کہ ادھر دھیان کرو، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے میں حضور شہنشاہ بغداد سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کا ایک فرمان آپ کو سنا رہا ہوں. شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں جس سواری پہ تم بیٹھے ہو جتنی مرضی ہے لگامیں کھینچ لو، اس سواری کو روک نہیں سکتے. کون سی سواری ہے جس پہ ہم بیٹھے بھی ہیں اور روک بھی نہیں سکتے؟ یہ وقت کی سواری. کوئی ہے جو اپنی عمر کو آگے بڑھنے سے روک لے؟ جوان ہے تو ہمیشہ جوان رہے. وقت پر ہمارا کوئی زور چلتا ہے؟ کوئی بس چلتا ہے ہمارا؟ وقت کے آگے ہم بے بس، ہمارا زور نہیں چلتا. کوئی سورج کو طلوع ہونے سے روک سکتا ہے؟ کوئی گردش لیل و نہار کو روک سکتا ہے؟ شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں یا تو وقت کو روک لو، اور اگر نہیں روک سکتے تو پھر وقت جہاں لے کے جا رہا ہے وہاں پہنچنے کی تیاری کرو. دو کاموں میں سے ایک کام تو کرو. یا تو وقت کو روک لو، جوان ہو جوان ہی رہنا، بڑھاپا نہ آئے، جسم میں تبدیلی نہ آئے. اور اگر وقت کے آگے بے بس ہو، وقت کو روک نہیں سکتے، تو پھر وقت جہاں لے کے جا رہا ہے وہاں پہنچنے کی تیاری کر. لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد مانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈر.
شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دنیا میں مصروف ہو، اچانک اسرائیل آئے اور تمہیں دنیا سے اٹھا کے قبر میں پہنچا۔ یہ اچانک کا لفظ بھی بڑا قابل غور ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوا، اچانک موت، ہارٹ اٹیک ہوا، اچانک موت۔ یہ اچانک موتیں دوسروں کے لیے ہی ہیں یا ہمیں بھی آ سکتا ہے؟ کیا ہمیں اپنی موت کا وقت پتہ ہے؟ جب ہمیں اپنی موت کا وقت نہیں پتا تو پھر ہمیں زندگی ایسے گزارنی چاہیے کہ کسی وقت بھی موت آ جائے، تیاری کے لیے وقت نہ مانگنا پڑے، ہم پہلے ہی تیار۔ زندگی ایسے گزاریں کہ جینا بھی آسان ہو، مرنا بھی آسان ہو۔ حقیقت کیا ہے؟ کتنا عرصہ حقیقت سے نظر چھپائیں گے؟ آخر حقیقت کا سامنا کرنا ہے۔ صدا نہ باغی بلبل بولن، صدا نہ باغ بہارا، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یار۔ بندہ میلہ دیکھنے جائے، پیچھے سے گھر بھول ہی جائے، میلے کوئی اپنا گھر سمجھ لے تو جب میلہ اجڑے گا تو پھر بندہ کدھر جائے گا؟ سر الاسرار کے پہلے صفحے پہ شہنشاہ بغداد لکھتے ہیں پردیس میں آ کے تو اپنا دیس بھول گیا ہے، تو پردیس میں ہے، یہ دنیا تیرا اصل مقام نہیں۔ جن گلیوں میں آپ چل پھر رہے ہیں نا، پتہ نہیں کتنی قومیں ان گلیوں میں گزر کے، جن سڑکوں پہ آپ سفر کر رہے ہیں پتہ نہیں کتنی قومیں یہاں سفر کر کے گئے، آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ آپ میں سے کوئی بندہ ہے جو 1921 میں بھی یہاں سے کم میں تھا اور 2021 میں بھی موجود ہے؟ 100 سال پرانا کوئی بندہ محفل میں بیٹھا ہوا ہے؟ کوئی نہیں بیٹھا۔ ہم جتنے لوگ ہیں 100 سال کے اندر ہی پیدا ہوئے، جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے۔ 100 سال پہلے جو لوگ تھے وہ کہاں گئے؟ والعصر، قسم ہے تیزی سے گزرنے والے زمانے کی۔ ہمیں ابھی کچھ وقت حاصل ہے، اس سے پہلے کہ یہ وقت بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے، آئیں آج کی اس محفل کو توبہ کی محفل بنا لیں۔ پتھر نہیں اپنے آپ کو بدلتے، انسان اپنے آپ کو بدلتا ہے۔ پتھر شعور نہیں رکھتے اپنے آپ کو بدلنے کا، انسان شعور رکھتا ہے اپنے آپ کو بدلنے کا۔ عارف کھڑی فرماتے ہیں مورکھ نو کی پند محمد، پتھر نو کی پالا، دودھی کاگ نوایا، اند کالے دا کالا۔ کوے کو آپ دودھ میں غسل دے لیں پھر بھی وہ کالا ہی رہے گا۔ مورکھ نو کی پند محمد، گائے بھینس کو آپ نصیحت کریں، کیا وہ آپ کی نصیحت سمجھتی ہے؟ عمل کرے گا؟ نہیں۔ سورہ ملک کے پہلے رکوع میں ہے جب دوزخیوں کو ڈالا جائے گا قبر میں، یہاں 29واں پارہ سورہ ملک پہلا رکوع۔ تو دوزخی اس وقت جب دوزخ میں انہیں ڈالا جائے گا، ویسے تو قبر میں بھی دوزخ ہے اور جنت ہے، لیکن اس آیت میں جو ذکر ہے وہ قیامت کے بعد والے دوزخ کا ہے۔ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں تھا؟ کوئی تمہیں ڈرانے والا نہیں تھا آیا؟ فرشتے پوچھیں گے تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا آیا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر۔ وہ کہیں گے بڑے آئے تھے سمجھانے والے، ہم نے ان کی بات پہ دھیان ہی نہیں دیا، ہم نے غور ہی نہیں کیا۔ فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر۔ اس دن دوزخی اعتراف کریں گے کہ ہماری غلطی یہ تھی، ہم نے سمجھانے والوں کی بات پر دھیان ہی نہیں دیا۔ اگر ہم غور کرتے تو آج دوزخی نہ ہوتے۔ نتیجہ میرے بیان سے نہیں نکلے گا، نتیجہ آپ کے غور کرنے سے۔ بندہ غور کرے ایک بات بھی زندگی بدل دیتی ہے، اور بندہ غور نہ کرے لمبی لمبی تقریروں سے بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ فاعترفوا بذنبہم، اس دن وہ دوزخی مان لیں گے کہ اگر ہم غور کرتے، توجہ سے سنتے، دھیان دیتے، ما کنا فی اصحاب السعیر، تو ہم دوزخی نہ ہوتے۔ تو پتہ چلتا ہے انبیاء کی دعوت پر توجہ نہ دینا یہ انسان کو دوزخ میں لے جاتا ہے۔ والعصر، قسم ہے تیزی سے گزرنے والے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر،
بے شک انسان بہت بڑے نقصان میں ڈوبا ہوا ہے۔ کیا سارے لوگ ہی نقصان میں ہیں؟ آگے قرآن نے استثناء بیان کی، جن میں 4 خوبیاں آ گئیں، 4 صفتیں آ گئیں، وہ نقصان سے بچ گئے۔ کتنی خوبیاں؟ 4۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے۔ ان 4 میں سے 2 کا تعلق انفرادی زندگی سے ہے، 2 کا تعلق اجتماعی زندگی کے ساتھ، معاشرتی زندگی کے ساتھ۔ ترتیب میں وہ 2 جن کا تعلق انفرادی زندگی کے ساتھ ہے انہیں پہلے بیان کیا، اور وہ 2 جن کا تعلق اجتماعی زندگی کے ساتھ ہے انہیں بعد میں بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ پہلے اپنی فکر کرے، پہلے اپنی اصلاح کرے، اس کے بعد دوسروں کی اصلاح کرے۔ اور ترتیب میں سب سے پہلے جس چیز کو رکھا ہے وہ ہے ایمان۔ الا الذین آمنوا، وہ لوگ نقصان سے بچ گئے جو ایمان لائے۔ ایمان بنیاد ہے، ایمان عمل کی حیثیت کو بدل دیتا ہے۔ ایک کافر 4 کروڑ روپیہ خرچ کرے، فری اسپتال بنوا دے، کیا آخرت میں اسے کوئی اجر ملے گا؟ اس کافر کو آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ کام اس نے اچھا کیا، فری اسپتال بنوایا، اللہ دنیا میں ہی بدلہ دے دے گا۔ کافروں کے لیے آخرت میں کوئی اجر نہیں۔ ایک مسلمان 10 روپے نیکی کے راستے پہ خرچ کرے اللہ کی رضا کے لیے، اس کا یہ 10 روپے خرچ کرنا قبول ہو جائے، اللہ آخرت میں اجر عطا فرمائے گا۔ کافر نے 4 کروڑ خرچ کیا، کوئی اجر نہیں آخرت میں۔ مسلمان نے 10 روپے خرچ کیا، آخرت میں اجر مل رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایمان۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ اجر کے لیے ایمان شرط ہے، تو ایمان بنیاد ہے۔ ایمان سے اعمال کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ عمارت بعد میں بنائی جاتی ہے، دیواریں اور چھت پہلے بنیاد رکھی جاتی ہے، اور اگر بنیاد ہی کمزور ہو تو مضبوط عمارت نہیں بنائی جا سکتی۔ ہمارے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ایمان ہے۔ ہمارے پاس سب سے بڑی دولت کون سی ہے؟ ہماری سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ بندہ ایمان لے کے دنیا سے گیا، خاتمہ ایمان پہ ہوا، بہت بڑا گناہ گار ہے، زندگی گناہوں میں گزری ہے، لیکن ایمان لے کے دنیا سے گیا ہے، ایمان اسے دوزخ میں نہیں رہنے دے گا۔ این ممکن ہے اللہ اسے اپنے فضل و کرم سے بخش دے اور دوزخ میں جائے ہی نہ، حضور کی شفاعت مل جائے، بندہ دوزخ میں جائے ہی نہ۔ اور اگر اس کے گناہ ہوئے اتنے زیادہ کہ دوزخ میں جانا پڑا، ایمان نہیں اس کو دوزخ میں رہنے دے گا، ایمان اس کو بخشوا لے گا، ایمان اسے جنت میں لے جائے گا۔ اور اگر خاتمہ کفر پہ ہوا تو پھر ایسی مصیبت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، پھر ایسا عذاب ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا، کیونکہ بندہ کفر پہ مرے پھر عذاب کبھی ختم نہیں ہو، ہمیشہ ہمیشہ وہ عذاب میں رہے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ جس دولت کو چوروں سے بچانے کی فکر ہو، بندہ اس کو حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے تو ڈاکوؤں سے اسے بچا لیتا ہے۔ جس خزانے کی حفاظت نہ کی جائے، فکر نہ کی جائے، وہ ڈاکوؤں کے ہاتھ لگ جاتی ہے، ڈاکو اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ گھروں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میری ماں نے اپنا زیور کہاں رکھا ہوا ہے، کیونکہ سونا بڑا قیمتی ہے، تو ماں سونے کو چھپا کے رکھتی ہے، حفاظت کے ساتھ رکھتی ہے۔ ڈرائنگ روم میں ٹیبل پہ نہیں رکھ دیتی یا شوکیس میں نہیں رکھ دیتی کہ جو آئے وہ دیکھے،
زیور چونکہ قیمتی ہے اس لیے حفاظت سے رکھا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس خزانے کی حفاظت کی جائے وہ ڈاکوؤں سے بچتا ہے، ورنہ ڈاکو خزانے تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک ڈاکو وہ ہے جو ہمارا ایمان چھیننا چاہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکالا تھا تو اس نے قسم اٹھا کے کہا تھا میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف سے آؤں گا اور انہیں گمراہ کروں گا، انہیں دوزخی بناؤں گا۔ آپ شیطان کو اپنا دشمن سمجھیں یا نہ سمجھیں، شیطان آپ کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور چھپ کے وار کرتا ہے۔ سامنے سے وار کرے تو بندہ اپنے آپ کو بچا لے، چھپ کے وار کرتا ہے، دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ تو اس لیے بڑی فکر کرنی چاہیے ایمان کی۔ اس دور میں وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو اپنا ایمان بچا کے لے گیا۔ سوشل میڈیا نے وہ حالات پیدا کر دیے ہیں، وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو اپنا ایمان بچا کے لے گیا۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے دل میں اس کی فکر پیدا کرنی چاہیے اور اس کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ یاد رکھیں انبیاء کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ معاذ اللہ ایمان ضائع ہوگا یا برباد ہوگا، انبیاء کو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے سورہ یوسف میں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی ہے تاکہ ہمیں مانگنا آ جائے، رب سے یہ چیز مانگنی چاہیے، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر، میں یہاں سے ایمان لے کے جاؤں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ دعا مانگنا حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت، تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اس دور میں جس طرح کی حضرت بیان کر رہے تھے، کوئی قرآن کی بے ادبی کر رہا ہے، کوئی صاحب قرآن کی بے ادبی کر رہا ہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے بنیادی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جس نے اپنے دل پر ادب کا لفظ لکھ لیا کہ میں نے ہر حال میں ادب کرنا ہے، اس کا ایمان بچ جائے گا۔ اور ادنا بے ادبی، بارگاہ رسالت کی، بارگاہ توحید کی ادنا بے ادبی ایمان کو برباد کر دیتی ہے۔ یہ چٹکی بجانے میں وقت زیادہ لگتا ہے، اس سے پہلے ایمان ضائع ہو جاتا ہے اگر بندہ زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکالے جو ضروریات دین کے خلاف، ایک لمحہ نہیں لگتا اور ایمان برباد ہو جاتا ہے اگر آدمی کوئی کفریہ جملہ بول دے۔ اس لیے علماء کے پاس بیٹھ کے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ضروریات دین کیا ہیں، کن چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے تو ایمان محفوظ رہے گا۔ ایمان کی فکر ہو اور پھر ان چیزوں کا خیال رکھا جائے جن سے ایمان محفوظ رہتا ہے۔ ان کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ادب، جو ادب کر گیا وہ تر گیا۔ 1985 سے آج 2021 ہو گیا، 35 سال ہو گئے ہیں توہین رسالت کی تحریک چل رہی ہے۔ سلمان رشدی نے کتاب لکھی داستانک ورسز، اس کے بعد توہین آمیز خاکے شائع کیے گئے، قرآن پاک کو آگ لگائی گئی، فلم بنائی گئی انوسنس آف مسلم۔ یہ 35 سال مسلسل ہو گئے اہانت رسول کرتے ہوئے۔ کیوں وہ لوگ اہانت رسول کر رہے ہیں؟ انہیں پتا ہے کہ ایمان محبت رسول کا نام ہے۔ اس امت کے دلوں سے حضور کا پیار نکال دو، ایمان ختم ہو جائے گا۔ اقبال نے عرصہ پہلے نشاندہی کی تھی کہ وہ ابلیسی طاقتیں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال۔ مسلمان کے دل میں حضور کی محبت نہ رہے، ایمان ضائع ہو جائے گا، ایمان برباد ہو جائے گا۔ حضور کا نام آتا ہے آپ کے دل میں جو کھچ پڑتی ہے نا، یہ ایمان ہے۔ حضور کا نام آتا ہے جو دل میں کشش محسوس ہوتی ہے، یہ ایمان ہے۔ مدینہ منورہ کی طرف دل کھچتا ہے، گنبد خضرا کی طرف دل کھچتا ہے، یہ ایمان ہے۔ حضور کا نام سن کے جو دل میں ادب آتا ہے، یہ ایمان ہے۔ اور جتنا ادب ہے اتنا ہی ایمان ہے، جتنی محبت ہے اتنا ہی ایمان ہے۔
ایک ہے نفس ایمان، ایک ہے کمال ایمان۔ کمال ایمان اسے حاصل ہے جو اپنی اولاد سے، والدین سے اور اپنی جان سے بڑھ کے اللہ کے رسول کے ساتھ پیار کرتا ہے، جو اپنی جان سے بڑھ کے رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، وہی ایمان والا ہے۔ آج اس دور میں شان رسالت کے حوالے سے بولنے میں جس احتیاط کی ضرورت ہے لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے۔ بعض لوگ سوشل میڈیا پہ تقریر کر رہے ہیں، حضور کا نام لیتے ہوئے حضرت تک کہنے کی توفیق نہیں، سیدھا ہی لفظ محمد کہہ دیتے ہیں، حضرت تک کہنے کی توفیق نہیں۔ حضور کا نام لینا ہے تو ادب کے ساتھ لینا ہے اور سونے سونے لقبوں کے ساتھ لینا ہے۔ ادب کا ہیست زیر آسمان زرش نازک تھا، نفس گم کر دامی آیت جنید و با یزید۔ اللہ کریم نے سورہ حجرات میں آداب بارگاہ نبوت سکھائے ہیں کہ یہاں صرف احتیاط نہیں، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ جو ادب کرے گا اس کے دل میں ایمان محفوظ رہے گا، ورنہ جہاں ادنا بے ادبی ہوگی بارگاہ رسالت کی، ایمان سلب ہو جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا۔ تحریک تحفظ ناموس رسالت، اس میں ہمارے بہت سارے بزرگوں نے، جوانوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ مقصد کیا تھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کچھ کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کچھ کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور دوسرا حملہ اس وقت ادب رسالت کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت پہ ہو رہا ہے، اور اس پر بہت زیادہ وہ پیسے اور مال خرچ کر رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے حضور اللہ کے آخری نبی بن کے آئے ہیں، حضور کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی پیدا نہیں ہوگا۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ حضور صرف نبی بن کے نہیں آئے، حضور آخری نبی بن کے آئے، ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے۔ جو حضور کو نبی مانے لیکن آخری نبی نہ مانے وہ مسلمان نہیں۔ مسلمان وہ ہے جو حضور کو آخری نبی مانتا ہے، اور حضور کا آخری نبی ہونا یہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ 1400 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر دور کے مفسرین نے، اہل اسلام مفسرین نے یہی تفسیر کی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی اور نبی پیدا نہیں۔ تو عقیدے کے حوالے سے یہ بات آپ ذہن نشین فرمائیں گے تو ایمان محفوظ رہے گا کہ بارگاہ نبوت سے جو تعلق ہے وہ بڑا نازک ہے، اگر تھوڑی سی بھی بے ادبی کا خیال آئے گا ایمان برباد ہو جائے گا۔ اسی طرح حضور کی نسبت کا خیال رکھنا ہے، جس چیز کو حضور کے ساتھ نسبت ہو جائے اس کا ادب کرنا ہے۔ بارگاہ نبوت کی نسبت اہل بیت کو نسبت ہے، صحابہ کرام کو نسبت ہے، اور یہ بھی اس دور کا ایک مسئلہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایمان کی حفاظت کے حوالے سے ہم حضور کی ہر نسبت کا ادب کرتے ہیں۔ اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ بھی، مولا علی بھی ہمارے ہیں، صدیق اکبر بھی۔ ہم حضور کی کسی نسبت کی بے ادبی کو روا نہیں سمجھتے، حضور کی ہر نسبت کا ادب کرتے ہیں۔ جنہیں حضور نے چادر کے نیچے رکھا ہے ان کے بھی غلام ہیں، جنہیں گنبد کے نیچے رکھا ہے ان کے بھی غلام ہیں۔ صحابہ کس کے؟ حضور کے۔ اہل بیت کس کے؟ حضور کے۔ مرکز محبت حضور ہے، مرکز ایمان حضور ہے۔
حضور کی وجہ سے اہل بیت کا ادب ہے، حضور کی وجہ سے صحابہ کا ادب۔ مرکز ایمان ذات مصطفیٰ ہے، مرکز محبت ذات مصطفیٰ ہے۔ بعض لوگ اہل بیت کا نام لیتے ہیں لیکن وہ اہل بیت کو مانتے نہیں۔ اگر انہیں پوچھیں حضور کی ازواج مطہرات کو مانتے ہو، وہ اپنے ممبروں پہ حضور کی ازواج مطہرات کی بید بھی کرتے۔ ان سے پوچھیں حضور کی بیٹیوں کو مانتے ہو، وہ کہتے ہیں نہیں 3 بیٹیوں کو ہم نہیں مانتے۔ ان سے پوچھیں امام حسن مجتبیٰ کی اولاد کو مانتے ہو، کہتے ہیں نہیں امام حسن مجتبیٰ کی اولاد کو ہم نہیں مانتے۔ ان سے پوچھیں حضرت امام علی مقام سرکار سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری اولاد کو مانتے ہو، کہتے ہیں آدھی کو مانتے ہیں جنہوں نے امامت کا دعویٰ کیا، دوسروں کو نہیں مانتے۔ من امام باقر کو مانتے ہیں، ان کے سگے بھائی حضرت زید بن علی بن حسین بن علی ان کو نہیں مانتے۔ اس لیے آغا خانی اور ہیں، بوری اور ہیں، ان میں اتنی قسمیں بن گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری اولاد کو نہیں مانتے، حضور کی ازواج مطہرات نہیں مانتے، بناتے رسول 3 صاحبزادیوں کے منکر، امام حسن مجتبیٰ کی اولاد نہیں مانتے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری اولاد نہیں، آدھی اولاد کو مانتے۔ تو جب وہ اس قدر اہل بیت کے منکر ہیں تو کس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں؟ اگر اہل بیت کو ماننے والے ہیں تو آپ لوگ ہیں۔ ہمارے امام نے یہ لکھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ ازواج مطہرات کا نام آئے ہماری نگاہیں ادب سے جھک جاتی ہیں۔ ہم حضور کی ساری اولاد کو مانتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ امام حسین سرکار سید الشہداء، ہم دونوں شہداء کی اولاد کو مانتے ہیں۔ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، ہم حضور کی اولاد میں سے کسی کے بھی بے ادب نہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب ثلاثہ کے علاوہ باقی تمام صحابہ سے افضل ہے، پر جن تینوں کی آپ نے بیعت کی ہے وہ آپ سے افضل ہے، جن کی مولا علی نے بیعت کی ہے وہ آپ سے افضل ہے۔ فضیلت ضعیف حدیث سے بھی ثابت ہو جاتی ہے، افضلیت نہیں ضعیف حدیث سے ثابت ہوتی، افضلیت کے لیے حدیث صحیح کا ہونا ضروری ہے۔ فضیلت خبر واحد سے بھی ثابت ہو جاتی ہے، افضلیت نہیں خبر واحد سے ثابت ہوتی۔ افضلیت ثابت کرنے کے لیے خبر واحد کے مقابلے میں اگر حدیث متواتر آ جائے تو اس کو ترجیح دی جائے۔ تو جو اصول ہے نا افضلیت کو ثابت کرنے کا، اس کو سامنے رکھ کے علماء نے نچوڑ نکالا ہے، خلاصہ بیان کیا ہے کہ اس پر امت کا اجماع ہے۔ جنہیں حضور نے اپنا مصلی عطا فرمایا ہے وہ اس امت میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ جنہیں حضور نے اپنا مصلی نبوت پہ امام بنا کے کھڑا کیا ہے، اس امت کے پہلے امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اور حدیث پاک المستدرک میں میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو اختیار دیا جائے کہ امام مقرر کرو اور وہ افضل کو پیچھے کھڑا کرے مفضول کو آگے امام بنائے، فقد خان اللہ وخان رسولہ وخان المؤمنین، اس نے خیانت کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ یعنی امام اسے مقرر کرنا ہے اگر سارے لوگ ایک ہی درجے کے ہوں، امام اسے مقرر کرنا ہے جو ان میں افضل ہو۔ یہ المستدرک میں حدیث پاک ہے۔ امام بخاری اور مسلم کی شرائط پر امام حاکم حدیث پاک لائے۔ قدیمی کتب خانہ کراچی سے المستدرک کا جو نسخہ شائع ہوا ہے اس میں حدیث نمبر 7175 ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جب امام بناؤ تو اسے بناؤ جو سارے مقتدیوں میں افضل۔ تو حضور نے خود مصلی کس کو عطا فرمایا ہے؟ میرے آقا کریم نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ اس امت میں سب سے افضل ہے نبیوں کے بعد تو سیدنا صدیق اکبر ہے۔ یہ ایمان کی بحث میں افضلیت سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے جو آدمی حضرت سیدنا صدیق اکبر کو افضل نہ مانے وہ اعتقادی طور پہ بدعتی ہو جاتا ہے، اس کے دل سے ایمان نکلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اہل سنت و جماعت میں نہیں رہ جاتا، اعتقادی بدعتی ہو جاتا ہے۔ مولا علی کو مانو تو مولا علی کی بات بھی مانو۔ جن کے پیچھے مولا علی نمازیں پڑھتے رہے ہیں اگر کوئی ان کی بیعت بھی کرے تو مولا علی خوش ہوں گے۔
جن کے پیچھے مولا علی کے پیچھے اس امام کے، اس امام کی کیا شان؟ مولا علی وہ ہیں جن کی ایک نماز رہ جائے ڈوبا ہوا سورج لٹایا جاتا ہے۔ 25 سال مولا علی نے صحابہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ان صحابہ کی شان کیا ہوگی؟ 25 سال مولا علی نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ایک نماز رہ جائے تو ڈوبا ہوا سورج لٹایا جاتا ہے، جن کے پیچھے 25 سال پڑھی۔ 2.25 سال حضرت صدیق اکبر کے پیچھے، 10 سال حضرت فاروق اعظم کے پیچھے، 12 سال حضرت عثمان غنی کے پیچھے۔ ہم مولا علی کو بھی مانتے ہیں، مولا علی کی بات بھی مانتے ہیں، مولا علی بھی ہمارے ہیں، صدیق اکبر بھی ہمارے ہیں۔ ہم تو یہ دعا مانگتے ہیں، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلے مرتضیٰ سوزے صدیق دے۔ الا الذین آمنوا، ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اور ایمان پر حملے ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے چند ایک گزارشات آپ کے سامنے پیش کی۔ دوسرا موضوع عرض کر رہا ہوں ایمان کے حوالے سے ہی۔ بعض عمل ایسے ہیں جن کی نحوست موت کے وقت ظاہر ہوتی ہے، ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ بعض عمل ایسے ہیں جن کی برکت موت کے وقت ظاہر ہوتی ہے، زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ جو آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس میں اور جنت میں صرف موت کا فاصلہ ہے، جب روح نکلے گی بندہ سیدھا جنت میں جا رہا ہے۔ تو گویا فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا یہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ بعض اعمال ایسے ہیں جو ایمان پر خاتمے کا باعث بنتے ہیں۔ علامہ ابن عابدین شامی نے لکھا ہے جو آدمی وضو سے پہلے مسواک کرے ومن منافعہ تذکیر الشہادت عند الموت رزقنا اللہ تعالی بمنہ، جو آدمی وضو سے پہلے مسواک کرتا ہے مرتے دم فرشتے اس کی زبان پہ کلمہ جاری فرما دیتے ہیں۔ دو عمل میں نے بیان کیے ایمان پر خاتمے کا وظیفہ، دو ہی عمل بیان کر رہا ہوں جن کی وجہ سے ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ جو آدمی نشہ کرے، شراب پیے، کوئی اور نشہ کرے، توبہ نہ کرے، فرشتہ آ گیا روح لینے، اسرائیل آ گئے روح لینے، اس بندے کے منہ سے بدبو آ رہی ہے نشے کی، خطرہ ہے، اندیشہ ہے، ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا، ایمان ضائع ہو جائے گا۔ دوسرا عمل جس سے اندیشہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا، جس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی، ماں باپ پہ ہاتھ اٹھایا، ماں باپ کو اذیت دی، اگر اس نے معافی نہیں مانگی ماں باپ سے اور موت کا وقت آ گیا، خطرہ ہے ایمان ضائع ہو جائے گا۔ ماں باپ کو لائٹلی نہ لیں، معمولی نہ لیں۔ بعض لوگ ماں باپ کو دنیاوی حیثیت سے دیکھتے ہیں، میری ماں ان پڑھ عورت ہے، میرا باپ دیہاتی ہے، سادہ سا آدمی ہے، دکاندار ہے یا مزدور ہے، دنیاوی حیثیت سے ماں باپ کو دیکھتے ہیں۔ ماں باپ کو دنیاوی نظر سے نہ دیکھیں، قرآن کی نظر سے دیکھیں۔ ماں باپ کو دین کی اور شریعت کی نظر سے دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا شان ان کو عطا فرمائی۔ تو ماں باپ کو دنیاوی نظر سے دیکھتا ہے کہ جی میں نے MBBS کر لیا ہے، میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، میں نے MA کر لیا ہے، میں پڑھ لکھ گیا ہوں، میری ماں تو ان پڑھ عورت ہے۔ ماں باپ کو دنیا داری کی نظر سے نہ دیکھو، ماں باپ کو قرآن اور حدیث کی نظر سے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے شکرانے کے ساتھ ماں باپ کے شکرانے کا حکم دیا، انشکر لی ولوالدیک، میرا شکرانہ کرو اور اپنے والدین کا۔ والدین کو تو بندہ دیکھتا ہے کہ وہ میرے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، مجھے پال رہے ہیں۔ جس محسن کو دیکھا ہے اور بندہ اس کی قدر نہیں کرتا، بے قدری کر رہا ہے، تو جس کو دیکھا ہی نہیں ہے اس کا شکرانہ کیسے کرے گا؟ رب احسان کر رہا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا، ماں باپ احسان کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں۔ تو جو اپنے محسن کو دیکھ کے قدر نہیں کر رہا، وہ اس محسن کی قدر کیسے کرے گا جو نظر ہی نہیں آ رہا؟ اس لیے اللہ کریم نے اپنے شکرانے کے ساتھ ماں باپ کے شکرانے کا حکم دیا۔ اللہ کو شرک پسند نہیں، شرک ظلم عظیم ہے، قیامت کے دن اور گناہ معاف کر دیے جائیں گے، شرک نہیں معاف ہوگا۔ پر آپ حیران ہوں گے، اللہ نے جب شکرانے کا مضمون بیان کیا اپنے ساتھ والدین کا شکرانہ بیان کر دیا، انشکر لی ولوالدیک۔ یہ بھی ایک مسئلہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ بعض لوگوں نے نا شرک کی مشین چلا لی ہے، کوئی بھی چھوٹا سا کام ادب کر لیں نا ولی کا، شرک ہو گیا۔
نبی کے ادب میں کھڑے ہو کے سلام پڑھیں، جمعے کے بعد ہم پڑھتے ہیں کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کا غیر اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے، شرک ہو گیا. تو میں ان کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ ہر عمل پہ آپ شرک کے فتوے نہ دیتے جائیں، کوئی قرآن اور حدیث کے اصولوں کو سامنے رکھیں. اگر کھڑے ہو کے درود پڑھنا شرک ہے تو مجھے بتاؤ نماز جنازہ کی دوسری تکبیر میں کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں. نماز جنازہ کی دوسری تکبیر میں درود شریف پڑھتے ہیں. پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری تکبیر کے بعد درود. یہ درود بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں یا کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں؟ اگر کھڑے ہو کے درود پڑھنا شرک ہے تو نماز جنازہ میں اس کی اجازت کیوں دی؟ پتا چلتا ہے کھڑے ہو کے درود پڑھنا شرک نہیں ہے. اگر یہ شرک ہوتا تو نماز جنازہ میں اجازت نہیں. کسی مسلک کے ساتھ تعلق ہو، صفیں بنی ہوئی ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور درود پڑھ رہے ہیں. صفیں بنا کے ہاتھ باندھ کے درود پڑھا جا رہا ہے. ہم تو نماز جمعہ کے بعد درود پڑھتے ہیں، صفیں تو نہیں بنی ہوتی. نماز جنازہ میں تو صفیں بھی بنی ہوئی ہیں، ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہیں اور درود بھی پڑھا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کھڑے ہو کے درود پڑھنا شرک. کہتے ہیں غیر اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے. حضور غیر اللہ نہیں ہے، حضور حبیب اللہ ہے. غیر اللہ اور ہے، حبیب اللہ اور ہے. غیر وہ ہے جو دور کرتا ہے، حبیب وہ ہے جو قریب کرتا ہے. جو مسجد میں آئے اللہ کے قریب ہوگا، جو قرآن کھولے وہ اللہ کے قریب ہوگا. اسی طرح جو حضور کے پاس آئے گا وہ اللہ کے قریب ہوگا. الحمد سے والناس تک پورے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کو سنا رہا ہوں. درے مصطفیٰ کو چھوڑ کے کوئی خدا تک پہنچ ہی نہیں سکتا. طالب علموں پر جانتا ہوں ممکن کا لفظ کہاں بولا جاتا ہے. حضور کو چھوڑ کے ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی خدا تک پہنچ سکے. دوبارہ کہہ رہا ہوں ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی حضور کو چھوڑ کے خدا تک پہنچے. سارے قرآن کا خلاصہ یہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں سو وہاں نہیں. صحابہ بیعت حضور کی کر رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. حضور کے دروازے کو اللہ نے کتنی شانیں عطا فرمائیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. بخدا خدا کا یہی ہے. تو حضور کے دروازے کو چھوڑ کے خدا تک پہنچنا ممکن ہے. حضور غیر اللہ ہے کہ حبیب اللہ ہے؟ بعض لوگوں نے نا قرآن میں ایک لفظ دیکھ لیا من دون اللہ، تو انہوں نے نبیوں کو بھی من دون اللہ میں شامل کر دیا، ولیوں کو بھی من دون اللہ میں. یاد رکھیں ہم آدھے قرآن کو نہیں مانتے، ہم سارے قرآن کو مانتے. جس قرآن میں ہے نا من دون اللہ، اسی قرآن میں ہے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی، آگے کیا ہے من لدن کا. جس قرآن میں من دون اللہ ہے اس میں من لدن کا بھی ہے. آپ من دون اللہ کو مانتے ہیں، من لدن کا نہیں مانتے. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. من دون اللہ وہ ہیں جو اللہ سے دور کرتے ہیں، اور من لَّدُنْكَ نصیر سلطانًا نصیرا وہ ہیں جو اللہ کے قریب کر رہے ہیں. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. ہم آدھے قرآن کو نہیں مانتے، ہم سارے قرآن کو مانتے ہیں. اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ اتباع رسول کا راستہ ہے، محبت رسول کا راستہ ہے، حضور کی غلامی کا راستہ ہے. والدین کے حوالے سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکرانے کا حکم دیا ہے. بعض لوگوں کا ایسا تعلق ہے کہ اگر ان کا شکرانہ نہ کیا جائے تو رب کہتے ہیں میرا شکرانہ بھی نہیں. ذرا غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. میں اس پر آپ کو حضور کی حدیث سنا رہا ہوں. میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جس نے لوگوں کا شکر نہیں کیا، شکرانہ نہیں کیا، شکریہ ادا نہیں کیا، اس نے اللہ کا بھی شکرانہ نہیں کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو ایسی شانیں عطا فرمائی ہیں، شریعت نے ان کو ایسا مقام و مرتبہ دیا ہے کہ ان کا شکرانہ کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ لکھا جائے گا۔ والدین کو وہ مقام شریعت نے دیا ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا جس پر باپ راضی ہے اس پر خدا راضی ہے، تو باپ ناراض ہے تو پھر خدا۔ لیکن کیسا نازک مقام ہے یہ رشتہ، تو والدین کو ساری عمر صرف خونی رشتے کے اعتبار سے ہی دیکھتا رہا، یہ نہیں دیکھا شریعت نے ان کو مقام کیا بخشا ہے۔ اور اس پر میں ایک اور نقطہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں بھی باپ کی تو شریعت نے کوئی شان نہیں بیان کی، ماں کی زیادہ شان بیان کی ہے۔ یاد رکھیں ماں کی فضیلت بڑی ہے اور حقوق بڑے ہیں، لیکن مرتبہ عظمت باپ کی زیادہ ہے۔ مقام کس کا زیادہ ہے؟ باپ کا مقام زیادہ ہے۔ ماں کی فضیلت میں حدیث ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، ماں کی خدمت سے جنت ملے گی۔ اور باپ کی فضیلت میں ہے کہ جس پر باپ راضی اس پر خدا راضی۔ اب آپ سمجھدار ہیں تو مجھے بتائیں جنت بڑی نعمت ہے یا اللہ کی رضا بڑی نعمت ہے؟ ماشاءاللہ آپ تو سارے اہل علم بیٹھے ہوئے، بڑی نعمت کون سی ہے؟ اللہ کی رضا۔ جنت بڑی نعمت ہے، پر جنت سے بھی بڑی نعمت اللہ کی رضا۔ ماں کی خدمت سے جنت مل رہی ہے، باپ کی خدمت سے اللہ کی رضا مل رہی ہے۔ اللہ کی رضا نہ ملے تو جنت نہیں مل سکتی، اس لیے جنت بڑی نعمت ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت۔ یہاں پہلے اپنی رضا کا بیان کیا، بعد میں جنت کا بیان کیا۔ جس پر اللہ راضی ہوگا اسی کے لیے جنت کے دروازے کھولو۔ ماں کی خدمت سے جنت مل رہی ہے، باپ کی خدمت سے رب کی رضا مل رہی ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کرنا چاہا، پہلے باپ کو پیدا کیا یا پہلے ماں کو پیدا کیا؟ چند لوگوں کو پتا ہے حضرت آدم کی تخلیق پہلے ہوئی ہے یا بی بی حوا؟ باپ کو پہلے بنایا، ماں کو بعد میں بنایا۔ یہ ترتیب بھی بتا رہی ہے کہ باپ کا مقام زیادہ ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ماں کی قسم نہیں اٹھائی، والد کی قسم قرآن میں ہے، ووالد وما ولد، قسم ہے والد کی اور قسم ہے پیدا ہونے والے کی۔ میدان کربلا میں شہزادہ علی اکبر میدان میں جانے سے پہلے ابا جان سے اجازت لے رہے، نیکی کے کام پر جانا ہے، اجازت لے رہے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آنا ہے حضور کی زیارت کے لیے، ماں سے اجازت لے رہے۔ ماں نے اجازت نہیں دی، میں بیمار ہوں، میں نبینی ہوں، تیرے بغیر رہ نہیں سکتی، تو مدینہ منورہ چلا گیا، میرا دھیان کون رکھے گا؟ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں مدینہ شریف۔ نوجوانوں کی بڑی توجہ چاہوں گا، انہوں نے مدینہ شریف جانا تھا، سلطان العاشقین ہیں، خیر التابعین ہیں خواجہ ویسے کرنے، حضور کا ظاہری زمانہ پایا ہے، صحابی نہیں بنے، وجہ کیا ہے؟ ماں کی خدمت۔ ماں نبینی ہے، بوڑھی ہے، بیمار ہے، اکیلے رہ نہیں سکتی۔ خواجہ ویسے کرنی اجازت مانگتے ہیں، ماں جی مدینہ شریف جانا اجازت ہے؟ ان کا بیٹا میں چاہتی ہوں تو جائے مدینہ شریف، پر تو چلا گیا تو پیچھے میرا خیال کون کرے گا؟ خواجہ ویسے کرنی نہیں گئے، انہوں نے مدینہ شریف جانا تھا حضور کی زیارت کے لیے۔ ماں سے پوچھ رہے ہیں، آپ لوگ بازار جاتے ہوئے پوچھتے ہیں ماں سے؟ ماں باپ روکتے رہ جاتے ہیں، وہ بری محفل ہے نہ جاؤ، ہمیں پرواہ نہیں۔ پھر ہم نام لیتے ہیں ان بزرگوں کا کہ ہمیں خواجہ ویسے کرنی سے مانگا۔ آج آپ جس مقام پر ہیں ماں باپ کی وجہ سے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اس کی گردن سر کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ بچہ اپنا سر اٹھا سکتا ہے؟ تیری گردن اتنی کمزور تھی، تیری گردن سر کا بوجھ برداشت نہیں تھی کر سکتا۔ اس وقت کون تھا جو منہ بھی چومتا رہا اور ضرورتیں بھی پوری کرتا رہا؟ جب تیری گردن تیرے سر کو اٹھائی نہیں دی سکتی، اس وقت کس نے تیری پرورش کی؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آج ہم موسم کے مطابق اپنے لیے کپڑوں کا انتظام خود کر لیتے ہیں، آج بھوک لگے اپنے لیے کھانے پینے کا انتظام خود کر سکتے ہیں، بیمار ہو اپنے لیے دوائی کا انتظام خود کر سکتے ہیں۔
جسم گندا ہو اپنے جسم کی صفائی کا انتظام خود کر سکتے ہیں، لیکن کیا ایک دن کا بچہ اپنے لیے خوراک کا انتظام خود کر سکتا ہے؟ موسم کے مطابق اپنے لیے کپڑوں کا انتظام خود کر سکتے ہیں؟ اپنے جسم کی صفائی کا انتظام خود کر سکتے ہیں؟ اے انسان، جب تجھے اپنے وجود کا شعور ہی نہیں تھا، احساس ہی نہیں تھا کہ میں نے کس طرح اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہیں، اس وقت کون تھا جو منہ بھی چومتا رہا ضرورتیں بھی پوری کرتا؟ تیرے چہرے پہ مکھی بیٹھ جاتی تو ہٹا نہیں تھا سکتا، تو کروٹ نہیں تھا بدل سکتا، پیشاب کرتا تھا تو اپنے بدن پہ ہی کرتا تھا۔ وہ کون تھا جو خود گیلے بستر پہ سو کے تجھے خشک حصے پہ لٹاتا تھا؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، قرآن کہتا ہے نیکی کا بدلہ نیکی۔ جو نیکی والدین نے ہمارے ساتھ کی ہے ہم اس کا بدلہ دے سکتے ہیں۔ دنیا میں کسی سے مال لیں، قرض لیں تو قرض واپس بھی لوٹانا ہوتا ہے۔ قرض صرف پیسوں کا ہی نہیں ہوتا، قرض محبتوں کا بھی ہوتا ہے۔ ماں باپ کی محبتوں کا جو قرض ہے وہ آپ نے ادا کی ہے۔ جو محبت ماں باپ نے آپ کے ساتھ کی ہے، کیا اولاد بھی آج وہ محبت کر رہی ہے؟ آج سوشل میڈیا سے ساری رشتہ داری ہیں، آج موبائل سے ساری رشتہ داری ہیں۔ کوئی جوان یہ نہ سمجھے کہ میرا باپ تو بوڑھا ہے، میری ماں تو بوڑھی ہے، گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، میں مزدوری کر کے ان کو کھلا رہا ہوں۔ حدیث پاک سنیں، میرے آقا کریم نے فرمایا انکم سترزقون بضعفائکم، جس گھر میں ضعیف ہوں، خود کما نہ سکتے ہوں، تم کما کے لاؤ تو یہ نہ سمجھنا کہ تم انہیں کھلا رہے ہو، ان ضعیفوں کی وجہ سے رب تمہیں رزق عطا فرما رہا ہے، ان بوڑھوں کی وجہ سے رب تمہیں رزق عطا فرما رہا ہے۔ البرکۃ مع اکابرکم، ایک دوسرے مقام پہ فرمایا جس گھر میں بوڑھے ہوں اس گھر میں برکت ہے۔ البرکۃ مع اکابرکم، بڑوں کے ساتھ برکت ہے۔ اور آج اولاد کو بوجھ لگنے لگے وہ وجود جو ہر ٹائم اس کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ تو بازار گیا ہوا ہے، تیری ماں تیرے لیے خیر مانگ رہی ہے، تیرا والد تیرے لیے خیر مانگ رہا ہے۔ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام 12 دروازوں سے گزار کر آخری کمرے میں بی بی زلیخا لے گئی۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ حضرت یوسف علیہ السلام راغب نہیں ہوئے بی بی زلیخا کی طرف، کیوں؟ اللہ کا برہان انہوں نے دیکھا ہے۔ اور برہان کیا ہے؟ مفسرین نے مختلف اقوال لکھے۔ ایک تفسیری قول یہ ہے کہ جب 12ویں کمرے میں جا کے بی بی زلیخا نے دعوت دی ہے نا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، ان کا بھی عزم نہیں تھا گناہ کا، بی بی زلیخا کا بھی عزم نہیں، قرآن نے بولا ہم کا لفظ بولا، اور اس میں 60% ارادہ ہوتا ہے، 100% ارادہ نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، بی بی زلیخا نے دعوت گناہ دی، حضرت یوسف علیہ السلام نہیں متوجہ ہوئے، کیوں؟ اللہ نے فرمایا زلیخا کی طرف دیکھنے سے پہلے ذرا کنان کی طرف دیکھو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نگاہ فرمائی تو کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ رو کے دعا کر رہا ہے۔ حضرت یعقوب دعا کر رہے ہیں یا اللہ میرے بیٹے کو کامیاب کرنا، امتحان میں سرخرو کرنا۔ حالانکہ بیٹا بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، دونوں معصوم عن الخطا ہیں، دونوں کو اللہ کی حفاظت حاصل ہے، پھر بھی باپ دعا کر رہے بیٹے کے لیے یا اللہ میرے بیٹے کو اپنی حفاظت میں رکھنا۔ بیٹا گھر سے نکلتا ہے، ماں باپ کے دل کی دھڑکنیں اس کے لیے دعا کرتی رہتی۔ وہ آدمی بڑا بدبخت ہے جس نے ماں باپ کی محبت کی قدر نہیں کی، اور وہ بڑا خوش نصیب ہے جس نے ماں باپ کی قدر کر۔ مسند امام احمد میں حدیث پاک ہے، جو چاہتا ہے میرے مال میں اولاد میں برکت ہو، میری عمر میں برکت ہو، وہ ماں باپ کی خدمت کرے، اللہ مال میں برکت عطا فرما دے۔ حضرت حارثہ بن نعمان زمین پہ بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں حارثہ کی تلاوت جنت میں سنی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ سبب کیا ہے کہ ان کا عمل قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اس درجے میں قبول ہے کہ اہل جنت پسند کرتے ہیں؟ فرمایا کانا بر الناس بامہ، حارثہ اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتے ہیں۔ ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، اگر آپ پریشان ہوں مالی حالات سے، تنگ دستی سے،
یا اپنے دل کے ارادوں سے کہ دل گناہ کی طرف کھنچتا ہے اور نیکی کی طرف نہیں آتا، تو کبھی اپنے والدین کے میلے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھوئیں۔ ہمارے گھروں میں بیٹیاں بہویں وہ بزرگوں کے کپڑے دھو دیتی ہیں، نوکرانیاں دھو دیتی ہیں، کبھی آپ نے خود ماں باپ کے کپڑے دھوئے ہیں؟ کبھی نہیں دھوئے۔ تو کبھی ایک دفعہ وظیفہ سمجھ گئی، میں یہ نہیں کہتا کہ چلیں مستقل ہی آپ دھوئیں، کبھی ایک دفعہ وظیفہ سمجھ گئی کہ درس قرآن میں وظیفہ سنا تھا تو میں وظیفہ کرنے لگا ہوں، باپ کا میلا کرتا لیں اپنے ہاتھوں سے دھوئیں، یہ میرا باپ ہے، میں نے خدمت کرنی، اپنے ہاتھوں سے باپ کا کرتا دھوئیں، آپ کو محسوس ہوگا میل کرتے سے نہیں نکل رہی، میل میرے دل سے نکل رہی ہے۔ اور جن ہاتھوں سے ماں باپ کے میلے کپڑے دھوئے ہیں وہ ہاتھ پھیلائیں اللہ کی بارگاہ، ابھی ہاتھ خشک نہیں ہوئے، پانی لگا ہوا ہے، وہ ہاتھ پھیلائیں اللہ کی بارگاہ، یا اللہ میں نے یہ ماں باپ کے کپڑے دھوئے تیری رضا کے لیے، میرا یہ عمل قبول فرما لے اور میری فلاں مشکل دور کر دے۔ کبھی وظیفہ تو کر کے دیکھیں۔ ایسا عمل ہے کہ انسان ماں باپ کی، حدیث پاک ہے بخاری شریف میں، ماں باپ کی خدمت کا حوالہ دے کے کوئی دعا کرے اللہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اب وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے وہ ساری حدیث پڑھوں۔ 3 مسافر سفر کر رہے تھے تو ایک غار میں پناہ لی، طوفان آیا، دروازہ بند ہو گیا، بڑا پتھر لڑک کے آیا، تینوں نے اپنا ایک ایک عمل پیش کیا، ان میں سے ایک وہ تھا جو ماں کی بڑی خدمت کرتا، اس نے خدمت کا حوالہ دے کے دعا فرمائی ہے، پتھر دروازے سے ہٹ گیا ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت کا حوالہ دے کے دعا کریں، رب دعا کو قبول فرما لے۔ ایک صحابی کی والدہ فوت ہوئی تو وہ رو رہے تھے، دوسرے صحابی نے تسلی دی، انہوں نے کہا ماں باپ نے جاننا ہی ہوتا ہے تو وہ رو کیوں رہے ہو، صبر کرو۔ تو وہ جو رو رہے تھے نا، وہ کہتے ہیں میں رو اس لیے رہا ہوں، اعلیٰ درجے حاصل کرنے کا ایک موقع مجھے ملا ہوا تھا، وہ جنت کا دروازہ بند ہو گیا، میں اس لیے رو رہا، برکتیں میرے گھر سے چلی گئی، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ماں کی خدمت کر کے اعلیٰ درجے پانے کا ایک موقع مجھے ملا ہوا تھا۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو انہیں راضی کرے، اور اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں اور ناراض تھے تو قبر پہ جا کے معافی مانگے، ماں باپ کی قبر پہ جا کے فاتحہ خوانی کریں، معافی مانگے، ماں باپ قبروں سے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ ماں باپ کی روحیں انتظار کرتی ہیں کہ اولاد ہمارے لیے دعا کرے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں جو حقوق لکھے ہیں نا ماں باپ کے، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ والدین کی بخشش کے لیے دعا مانگی جائے۔ آج کل ہم مکانوں میں رہتے ہیں، گھروں میں نہیں رہتے، مکان اینٹوں سے، سیمنٹ سریے سے بن جاتا ہے، اور گھر ایک دوسرے کا احساس کرنے سے۔ جس کے پاس دنیا کی دولت ہے وہ مکان بنا سکتا ہے، اور جس کے پاس احساس ہے وہ گھر بنا سکتا ہے۔ چھوٹے بڑوں کا ادب کریں، بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں، وہ گھر ہے۔ جس میں دوسرے کی خدمت، دوسرے کے جذبات کا احساس ہو، خیال ہو، دوسرے کی ضروریات کا خیال ہو، وہ گھر ہے۔ اور جس میں نفسا نفسی کا عالم ہو، اپنا ہی خیال ہو، دوسرے کا خیال ہی نہ ہو، وہ مکان ہے، وہ گھر نہیں۔ ایک اردو شاعر نے دعا مانگی تھی، الہی معاف میری اب خطائیں کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں کہ ہمارے گھروں میں جو فتنہ آیا ہے اس سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے۔ 10 منٹ رات بیٹھے ماں باپ کے پاس، ان کے پیر دبائیں، ان کا کوئی دکھ درد بانٹیں۔ محدث ابو اسحاق درس حدیث دینے کے لیے جماعت میں آئے تو ایک طالب علم نے کہا استاد جی میں نے خواب دیکھا ہے۔ فرمایا بتاؤ کیا خواب دیکھا؟ اس نے کہا جی کل میں نے خواب دیکھا ہے آپ کی داڑھی سے نور نکل رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ خواب تو نے رات کے کس حصے میں دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی عشاء کے فوراً بعد میں سو گیا، اس وقت دیکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا جس وقت تو یہ خواب دیکھ رہا تھا میں اس وقت اپنی ماں کے پیر چوم رہا۔ ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ ماں کے پیر چومے جائیں، وہ اس کو عجیب سمجھتے ہیں۔ فاضل بریلی اعلیٰ حضرت الشاہ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حج پہ جانا ہے، اجازت لینے کے لیے گھر میں آئے ہیں والدہ کے پاس، والدہ چادر لے کے لیٹی ہوئی ہیں تو چارپائی کے پیروں کی طرف بیٹھ کے بوسہ دیا کرنا۔ کون؟ اعلیٰ حضرت۔ کتنا علم ہے، بحر العلوم ہے،
صدر الافاضل ان کے شاگرد ہیں، لیکن ماں کے پاس آئے ہیں تو آپ عالم اور فاضل اور استاذ العلماء بن کے نہیں آئے، ماں کے پاس آئے ہیں تو بیٹا بن کے آئے۔ ماں لیٹی ہیں چادر لے کے، قدم چوم رہے ہیں۔ لاہور میں ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں، پہلے سکھ مذہب سے تعلق تھا، بعد میں اسلام قبول کیا، صوفی اللہ دتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اسلام قبول کیا، پھر اسلام پڑھا، مبلغ بن گئے، پھر کئی لوگوں کو کلمہ پڑھایا، ماں کو بھی کلمہ پڑھایا، ماں بھی دیندار بن گئی۔ وضو کراتے تھے اپنے ہاتھوں سے ماں کو، جب پیر دھوتے تھے پیروں کا پانی جگ میں لیتے تھے، ماں کے پیر دھلاتے تھے تو پیروں کا پانی جگ میں جمع کرتے تھے اور وہ پانی سارا دن پیتے رہتے تھے۔ ہم سب حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ کے پاس بیٹھے ہیں، والدہ نے کہا نعمان جاؤ فلاں عالم سے ایک مسئلہ پوچھ کے آؤ۔ وہ واعظ تھے، جن کا کہا کہ ان سے پوچھ کے آؤ، وہ عالم نہیں تھے، واعظ تھے، لیکن امام اعظم اٹھ کے چلے گئے مسئلہ پوچھنے۔ جب اس واعظ کے گھر گئے، انہوں نے استقبال کیا، خوش ہوئے، امام اعظم میرے گھر آئے ہیں۔ پوچھا حضور کیسے تشریف لائے؟ فرمایا ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا مجھے شرمندہ کرنے آئے ہیں یا میرا امتحان لینے آئے ہیں؟ فرمایا نہ شرمندہ کرنے آیا ہوں نہ امتحان لینے آیا ہوں، میں تو اپنی ماں کو راضی کرنے آیا ہوں۔ مسئلہ میں خود بتا سکتا تھا، لیکن جب والدہ نے فرمایا نا پوچھ کے آؤ تو میں پھر پوچھنے آ گیا۔ جنہوں نے ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو مٹایا، اللہ نے کتنے اونچے درجے دیے۔ بعض لوگ ماں باپ کے آگے اپنے آپ کو منواتے ہیں، ماں باپ کا حکم جب تک شریعت کے مطابق ہے سر جھکائے رکھے۔ جنہوں نے اپنے آپ کو ماں باپ کے آگے مٹایا ہے، اللہ نے کتنے اونچے درجے عطا کیے، امام اعظم بن گئے۔ حالانکہ مسئلہ فوراً بتا سکتے تھے جب والدہ نے پوچھا، لیکن والدہ نے کہا تھا جاؤ جا کے فلاں عالم سے پوچھ کے آؤ، تو آپ نے فرمایا اگر میں نہ جاتا تو کہیں میری والدہ کے دل میں خیال نہ آ جائے کہ بیٹے نے میرا حکم نہیں مانا، اس لیے میں آ گیا۔ تو جس نے ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو مٹایا، حضرت مولانا شاہ من نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ اوسلو ناروے ایئرپورٹ پہ کچھ دوست الوداع کرنے کے لیے آئے، تو میرے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے کہا کہ والدہ صاحب آپ کے ساتھ ہوتی ہیں یا دوسرے بھائی کے پاس؟ انہوں نے کہا میں والدہ کے پاس ہوتا ہوں۔ 5-6 بیٹے ہو نا تو بعض کہتے ہیں جی ابا جی میرے گھر، کبھی یہ بے ادبی نہ کریں کہ میں نے باپ کو اپنے گھر رکھا۔ شاہ منورانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا میں والدہ کے پاس رہتا ہوں، یہ والدہ کی مہربانی ہے مجھے اپنے پاس رکھا ہوں۔ اور کتنے بزرگوں کو میں جانتا ہوں، حضرت خواجہ محمد شفیع چرائی رحمت اللہ علیہ اور خود ہی حضرت مولانا شاہ منورانی رحمت اللہ علیہ جب وصال فرمایا تو وصیت کی ہے کہ میری قبر ماں کے قدموں میں بنا، اوپر ماں کی قبر ہے نیچے بیٹے کی قبر، اوپر ماں کی قبر ہے نیچے بیٹے کی۔ شریعت کی نظر سے دیکھیں کہ ماں باپ کو شریعت نے کیا مقام دیا، اور ان کی بے ادبی سے ڈریں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں تمہارا دوزخ بھی ہے۔ یعنی اگر آپ نے ماں باپ کو اذیت دی یا گالی دی، ہاتھ اٹھایا، توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی، اندیشہ ہے مرتے دم کلمہ نصیب نہیں۔ آج اگر محفل کے بعد کسی ایک جوان نے بھی گھر جا کے ماں باپ سے یہ پوچھ لیا کہ میرے اوپر راضی ہیں یا نہیں، اگر ناراض ہیں تو مجھے بتائیں، میں اپنی غلطی ٹھیک کرتا ہوں، آپ راضی ہو جائیں گے تو میں یہ سمجھوں گا درس قرآن کا مقصد پورا ہو گیا۔ بیان کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا جب تک عمل نہ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ نقصان سے بچ گئے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ چاروں صفات کا الگ الگ تفصیل سے ذکر کیا جائے تو طویل وقت درکار ہے، آخری بات عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ صبر کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو انہوں نے فرمایا جو تعلق سر کا بدن کے ساتھ ہے، سر کاٹ دیں بدن بیکار ہے، صبر نکال دیں دین پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ روزے رکھنے ہیں صبر کی ضرورت ہے،
صبح فجر کے وقت اٹھنا ہے تو اپنے اوپر ضبط تو کرنا ہوگا، کنٹرول تو کرنا ہوگا۔ تو جو آدمی صبر نہیں کر سکتا، اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ دین پہ عمل نہیں کر سکتا۔ دین پہ عمل کرنے کے لیے اپنے اوپر ضبط، اپنے اوپر کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ اپنے آپ کو سمجھانا یہ سب سے مشکل کام ہے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام ہی یہ ہے اپنے آپ کو سمجھانا۔ ہم اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ جو حضور کا غلام ہے وہ حضور کے حکم کو دیکھتا ہے کہ میرے آقا کا حکم کیا ہے، وہ اپنے نفس کی خواہش نہیں دیکھتا کہ میرا نفس کیا چاہتا ہے۔ جس نے اپنے اوپر ضبط کیا، صبر کیا، کنٹرول کیا، اس کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ میری ساری گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے، جہاں دین ہے وہاں برکت ہے، جہاں دین ہے وہاں سکون ہے، جہاں دین ہے وہاں پاکیزگی ہے، جہاں دین ہے وہاں اعلیٰ کردار ہے، اور جہاں بے دینی ہے وہاں سکون نہیں ہو سکتا۔ دین کو چھوڑ کے آپ بڑی دولت کما لیں، دولت آ جائے گی، سکون نہیں آئے گا۔ دین کو چھوڑ کے آپ وقتی طور پہ نعمتیں اکٹھی کر لیں، سکون نہیں آ سکتا۔ جہاں دین ہے وہاں سکون ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس دن پہلی آیت نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، اس دن سے لے کے وصال تک 23 سال میرے آقا کریم نے قرآن کے لیے محنت کرتے ہوئے گزارے ہیں۔ قرآن لوگوں کو پہنچاتے، قرآن سکھاتے اور قرآن کے مطابق معاشرہ قائم کرتے ہوئے 23 سال میرے آقا کریم نے محنت فرمائی۔ کیا فرمایا ہے؟ اور آج ہم محنت نہیں کر سکتے۔ حضور نے 23 سال قرآن کے لیے محنت کی ہے، قرآن لوگوں کو سنایا ہے، سکھایا ہے اور قرآن کے مطابق معاشرہ قائم کرنے کے لیے محنت کی ہے۔ طائف میں تشریف لے گئے، احد میں تشریف لے گئے، محنت کی ہے قرآن کے مطابق معاشرہ قائم کرنے کے لیے۔ معاشرہ تو بہت بڑی بات ہے، ہم تو اپنے گھر کا ماحول نہیں قرآن کے مطابق بنا سکتے۔ اللہ تعالی ہماری محنتوں کا رخ بھی حضور کی محنت کی طرف موڑ دے۔ جس کے لیے حضور نے محنت کی ہے وہ چیز ہے ایمان۔ اللہ ہمیں بھی ایمان کے لیے محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظ پر گفتگو سمیٹتا ہوں۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب